بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے برخوردار، اٹھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ تو اٹھو، نوافل بھی ادا کرو، سنتوں کی بھی پابندی کرو، خاص طور پر عصر اور عشاء کی باقاعدگی سے ادا کیا کرو اگر صحت صحیح رکھنی ہے۔ اگر آپ نے جسمانی ساخت کو صحیح رکھنا ہے تو پھر سنتیں باقاعدگی سے ادا کرو اور نوافل میں زیادتی کرو۔ تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو نماز کے بعد یا صبوروں کا ورد کیا کرو، یا صبوروں کا ورد کیا کرو۔ اللہ کی مہربانی سے زندگی سکون سے اور چین سے گزرے گی۔ تو آج ویسے بھی فرسٹ ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، تو یہ بھی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و احترام میلاد منانے کا وقت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام کثرت سے پڑھنے کا یہ مہینہ ہے۔ تو اٹھو، اٹھ کر باقاعدگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بھی ادا کرو اور خوشیاں بھی مناؤ۔ میلاد منانا ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کرے گا۔ اگر میلاد میں تھوڑی سی آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آج تیسرا سپارہ آخری صفحہ، اس میں آیت نمبر 81 خود پڑھ لینا کہ اللہ میلاد کیسے مناتا ہے۔ 5 حکم دیتا ہے اپنے جو پہلے سارے نبی ہیں ان کو۔ یہ میلاد ہے اللہ کا ذکر، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ اس میں ذکر مصطفیٰ کی آیتیں ہیں، وہ کہ سب نبیوں کو حکم ہو رہا ہے اگر آپ کو جب نبوت دی ہو تو میرا یہ حبیب آپ میں تشریف لے آئے، تو آپ نے سب کچھ اپنا چھوڑ کر ان کی باتیں ماننی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور میلاد کیا ہے؟ آپ کیا منا سکتے ہیں؟ اللہ جیسے منا رہا ہے۔ پھر اللہ دوسرا حکم دیتا ہے کہ سن لیا جو بات کی ہے۔ نبی عرض کرتے ہیں یا اللہ سن لی ہے۔ تیسرا حکم ہوتا ہے پھر آپس میں گواہ ہو جاؤ۔ ہو گئے گواہ؟ ہو گئے ہیں جناب، یا اللہ ہو گئے ہیں۔ چوتھا حکم آتا ہے پھر سب پر خود بھی گواہ ہو گیا ہوں کہ تجھے حکم دیا ہے یہ جب میرا حبیب آ جائے تو سب کچھ اپنا آپ چھوڑ کر سٹینڈ ٹو ہو جانا اور ان کی باتیں ماننی ہے۔ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 5واں حکم خود ہی پڑھ لینا آگے آئے جو بھی پڑھ کے نا، پھر ذہن میں غور کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہاں سے اور کدھر سے اور کس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا ہے۔ تو اس لیے خوشیاں کرو، عید میلاد النبی آنے والی ہے۔ جو ذہن میں کوفت کرتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے، وہ قبر والے دن جب جائے گا
تو فرشتہ کہے گا ان کے متعلق کیا دنیا میں کہا کرتا تھا، کیا سوچ تھی تیرے ذہن میں ان کے متعلق. پھر اس وقت پتہ چلے گا جب پہچان سے پیچھے رہ جاؤ گے. فرشتے نے پتا کیا کہنا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے متعلق کیا سوچتا تھا، کیا کہتا تھا. بہاری پڑھ لو، بہاری پڑھنے والوں بہاری پڑھو، اس میں ایک ہی یہ الفاظ ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا سوچتا تھا. دوسری کتابوں میں من دینوں کا من ربوکا کا ذکر ہے، بہاری میں صرف یہی حدیث موجود ہے، یہی الفاظ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کیا سوچ رکھتا تھا. تو اس لیے سوچ اچھی کر لو. اگر میں قبر میں زیارت پہچان کرنی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وگرنہ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے. میلاد جو تجھے کوفت ہوتی ہے کہ یہ کیسے مناتے ہیں، یہ کیسے ہم، تم نہ مناؤ. کم از کم جیسے بچے کی خوشی کرتے ہو پیدائش میں، شادی میں، اتنی تو کرو نا. اس وقت تو سب کچھ ڈول باجے آپ کے لیے بھی جائز ہو جاتے ہیں، مناتے ہو، سب کرتے ہیں خوشیاں. تو اگر آپ کو ہاں یہ کوفت ہے تو آپ ویسے یہ چھوڑ دیں، مٹھائی تقسیم کریں، خوشی کا اظہار کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، نعت شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کریں. اگر اس سے کوفت ہوتی ہے تو السلام علیک یا نبی پڑھ لیا کر، اور کثرت اس کی کرو، السلام علیک یا نبی. تو دوستوں برخوردارو، اگر آپ نے سکون سے زندگی گزارنی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھو تو سلام بھی پڑھو، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ حکم دیتا ہے، ان اللہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. درود بھی پڑھ اور سلام بھی خوب پڑھ. تو اللہ کا حکم تو مان. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.